البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس. کس کے پاس آ چکی ہے؟ خاص طور پہ یہاں بتایا جا رہا ہے کفار قریش. اوکے، اور خبروں میں سے جس میں یہ مزدجر ڈانٹے جائیں گے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءہم آئی ان کے پاس من سے انباء نبا سے ہے. نون با حمزہ خبردار کرنا. نبا کیا ہے؟ اسپیشل نیوز ہے. اور نون با حمزہ جو ایسی خبر جو آپ کو ہلا دینے والی ہے. اور ما فیہ جو اس میں مزدجر زجر سے ہے. اور ڈرانا، ڈانٹنا، جیسا جب ڈانٹتے نا تو کس طرح انسان ڈر جاتا نا. زجر ایسا ہے کسی کو اگر اونچی آواز سے جھڑکنا یا دھتکارنا جیسے کہتے ہیں نا، اس طرح سے ہے. تو جب اس طرح سے ہوا تو کیسے ہم بیہیو کرتے کہ ڈر جاتے نا. اور یہ مزدجر جو ہے، مزدجرن، یہ مصدر میمی بھی ہے. اگر آپ گرامر نہ بھی سمجھے بس سن لیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ میں بھی آ جائے گا. تو یہاں پر جو جھڑکی ہے، ڈانٹنا ہے، تو عبرت کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ یقین نہیں رکھ رہے تھے نا، تو اسی لیے کفار قریش کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس پہ یقین رکھنا چاہیے. ایک دن جو ہے نا قیامت کا منظر آنے والا ہے. اور پھر اب آگے دیکھتے ہیں. حکمت ہے پہنچی ہوئی، حکمت ہے پہنچی ہوئی، پس نہ کرے اے ڈرنے والے ڈرانا. حکمتن بالغتن، حکمت پہنچ گئی یا پہنچنے والی ہے. فما تو نہ تغنی کام آئے گا نذر ڈرانا. اور جب بھی نذر آتا، دیکھیے نون زال را سے ہے، نذیر سے ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پروفٹس کے بارے میں کیا ہے؟ نذیر اور بشیر. تو اس میں ہم کچھ معنی دیکھتے ہیں کس طرح حکمت پہنچی. بالغہ کیا ہے؟ با لام غین سے ہے، بالغہ پہنچنے والی. یہ فاعل ہے، فاعل کے وزن پہ ہے، مطلب بلوغ سے ہے. بلوغ مطلب کوئی چیز دل تک پہنچنے والی. اب یہاں پر حکمتن کیا ہے؟ حکمت ہے. اور حکمت بھی کیا چیز ہے یہ بھی تھوڑا سمجھنا پڑے گا. ہا کاف میم سے ہے. حکمت وہ چیز ہے جو صحیح وقت پہ صحیح بات کرے، ٹھیک ہے. اور اس میں رائٹ ڈیسیشن بھی آئے گا جو جس کے مناسب ہو. یہاں پر بات ہو رہی کہ بات پہنچا دینے کی. حکمتن بالغہ، تو پوری بات پہنچا دی گئی. اور فما تو نہ تغنی کام آئے گا نذر ڈرانا. مطلب یہاں پر بات پوری طرح پہنچ گئی اور ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے. تو یہاں پر جیسے میں نے بتایا تھا نا نذور کے بارے میں کہ ڈرانا، تو پروفٹس کیوں آئے تھے؟ ڈرانے کے لیے. حکمت میں کیا ہے؟ معلوم ہے تاکید ہے، انتہا تک پہنچی ہوئی بات. یہاں پر خاص طور پہ کیا بات ہو رہی؟ اس میں قرآن اور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے سنت لے کے، ان کے بارے میں بات ہو رہی. لیکن ایون دو بات پہنچا دی گئی تھی، وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. اور دوسری جگہ بھی آتا قرآن میں انزلہ کتاب والحکمت. اور ہم تھوڑا سا تغنی دیکھتے ہیں جو اس میں ہے نا آیت نمبر 5 میں. تغنی کیا ہے؟ فائدہ دینا، غین نون یا سے ہے. اور نذر کیا ہے؟ بار بار ریپیٹ کرنا. بٹ یہاں پر اگر نذیر سے لے تو رسول کے معنی میں، مطلب رسولوں کا کام کیا ہے؟ ڈرانا یا خوشخبری دینا. ڈرانا کس چیز سے؟ دوزخ سے، جہنم سے. اور خوشخبری جب آتا خوشخبری کے لیے وہ جنت کے لیے، لیکن یہاں نذیر سے ہے. اور نذر اگر مصدر ہے ڈرانے کے معنی میں، اگر اسم ہے ڈراوا، بہت سے ڈراوے کام نہ آئیں گے. مطلب اب دیکھیے آپ کا ٹائم گزر گیا اینڈ آفٹر دیٹ اگر ڈرنا، اٹس نو یوز، رائٹ. سو رائٹ ناؤ ڈرنا اور اس کے مطابق اپنے جو ہے نا میک چینجز کرنا اور کوشش کرنا، وہ امپورٹنٹ ہے. لیٹر آن اگر آپ ڈریں گے تو ڈز اٹ
ہیلپ یو، وہ کام آنے والا نہیں ہے، رائٹ. ابھی جو ہماری زندگی میں وہ ڈرنا ہے. آپ ان سے جو ہے نا منہ موڑ لیں. اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں مطلب بے پرواہ نہ کرے، بے پرواہی نہ کرے جس دن پکارنے والا پکارے گا. فتولا عنہم، تو نہ منہ پھیرے، نہ منہ موڑ لو ان سے. یوم یدعو، جس دن پکارے گا، داعی پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک شیء ایک چیز، نکر نون کاف را سے ہے انجان، کہ ایک چیز ایسی پکارے جائے گی، ایسی بلائے جائے گی، انجان. جو یہاں پر کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جب اسرافیل علیہ السلام مطلب ٹرمپٹ بلو ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے نا اب بلایا جا رہا، یہ بات ہو رہی قیامت کے دن کی. تو فتولی عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. تو کچھ معنی ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے. جس دن پکارے گا پکارنے والا، کون ہے پکارنے والے؟ اسرافیل علیہ السلام. اور نکر کیا ہے؟ ایک معنی اس کا یہ آئے گا کہ انتہائی مکروہ، کہ اتنا مکروہ ہے کہ آپ مطلب یو کانٹ ایون ٹالریٹ اٹ. اور دوسرا نکر یہ ہے کہ انجان، اجنبی. صحیح بات ہے نا، انجان اور اجنبی ہوگا نا اس دن جس خبر سے ہم انجان ہیں. اگر سمجھیے کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھ رہے تو آپ فیملیئر نہیں ہیں، آپ اویئر نہیں ہیں. لیکن اگر آپ مینٹلی پریپیئر ہے، یہ چیز ایسی ہے، سوچئے کہ آپ کہیں پر جا رہے ہیں، آپ مینٹلی پریپیئر ہے کہ اچھا مجھے اب اس کے بعد اتنا اور مجھے اتنا ڈسٹینس کور کرنا، اتنا ٹائم لگے گا، اینڈ آپ ریڈی ہوں گے ویٹنگ کے لیے بھی. بٹ اگر آپ کے دماغ میں تصور ہی نہیں ہے قیامت کا تو پھر، اور قیامت ایسی چیز ہے کہ آپ کے بیونڈ امیجنیشن ہے. اس دن ایک تو لمبا طویل دن ہے اور سورج اتنا قریب آ جائے گا، اتنی زیادہ گرمی ہوگی. اور آپ سوچئے جب قیامت کا منظر شروع ہوگا، زمین آسمان کا ہر چیز چینج ہو جائے گی. اور آتا قرآن میں کہ چٹیل میدان، جیسا ہم روٹی دیکھتے ہیں نا اس طرح سے. تو تب آپ دیکھیے نا کبھی فلیٹن ہو گیا ارتھ تو اس پہ کیا ہے، ہر چیز آپ کو کلیئر دکھتی، مطلب نہ شجر ہے اس میں، کوئی ٹریز پلانٹس کچھ نہیں ہے، ماؤنٹینز نہیں ہے، ماؤنٹینز بھی کیسے اڑا دیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑا دھماکہ، بگ ڈسٹرکشن جیسا کہتے ہیں نا اس طرح سے. تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے اس دن اسرافیل علیہ السلام پکاریں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا، یہ لوگوں کا کیا انجام ہوگا. اب آگے ہم دیکھیے کس طرح سے ان کا انجام ہوتا. خشاعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. تو خشاعن کیا ہے؟ جھک جائیں گی ان کی نظریں. ابصارہم بصر کی جمع ہے، ان کی نظریں جھک جائیں گی. یخرجون نکلیں گے وہ، من الاجداث ٹڈیوں کی طرح، کأنہم گویا کہ وہ جراد منتشر، وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں. اب آپ دیکھیے یہ خبروں سے نکل رہے ہیں اور ان کی نگاہیں خشاعن، خشا سے ہے عاجزی کے وجہ سے نظریں جھک جانا. دیکھیے ایک چیز ہوتی نا، بڑھاپا ہے یا کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، اس کے وجہ سے بھی انسان کیا ہے، کچھ اس کے باڈی میں پین ہے تو وہ جھک جاتے. ویسا نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. خشا کیا ہے؟ خشا سے ہے، خشوع سے ہے، خاشین عین سے ہے خشا. تو اس میں کیا ہے؟ عاجزی سے، خوف سے جھک جانا. ایسا خوف جس انسان کے دل پہ اثر ہو، دل پہ اثر ہو کے وہ ان کے جسم پر نظر آئے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا خوف ہو جو آپ کو ویزیبلی آپ کی باڈی پہ نظر آئے گا. فرسٹ آف آل جب آنکھوں کی بات کریں گے، آنکھ، جب ہم بات کر رہے ہیں خشاعن ابصارہم تو ان کے آنکھ جھک جائیں گے، اوکے. یا سم ٹائمز آنکھ بند بھی کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں نا جب بہت زیادہ ڈر ہو، ہیوک ہو، فیئر ہو تو ہاؤ یو ول آپ اپنی آنکھ بند کر لیں گے. اور اگر آواز کی بات ہو تو آواز، اگر ہم سمجھے کہ خشاعن، اگر آواز کی بات ہو، آواز دب جانا،
کبھی آپ دیکھیں کہ کسی انسان کو اگر شدت الخوف ہو تو شدت الخوف میں کیا ہوگا، آپ کی آواز نہیں نکلے گی. سمجھیے کہ آپ کوئی چیز سے ڈرتے، کوئی انسیکٹ ہے، کوئی اینیمل ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ، تو آپ کی کس طرح خوف سے حالت ہوتی نا. یا کبھی یہ بھی ہوتا کہ آج کل کے تو جس طرح کے حالات ہے دنیا میں، کوئی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور بالکل خشعاً ابصارہم ہو سکتا. آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، لیکن ہم قیامت کا منظر کمپیریٹیو نہیں ہے، یہاں پر صرف میں الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم پہ اس کا واضح علاماتیں بتائی شو ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، فار ایگزامپل کبھی آپ دیکھیں لوگ جب ٹراما میں رہتے تو کس طرح ان کی آنکھیں جھک جاتی، کس طرح ان کے اوپر اثر ہوتا. تو اس طرح سے بیونڈ اور امیجنیشن اس طرح سے ہم ہل جائیں گے، اور ہم ایسا ہوگا کہ جب خبر میں سے نکلیں گے نا، خشعاً ابصارہم یخرجون، خرجہ سے ہے نکلنا، تو یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یخرجون من الاجداثی، یہ لوگ نکل رہے ہیں اجداث. اجداث جدث کی جمع ہے. جدث مطلب ایسی خبر جس کا نشان بھی اس کا مٹ گیا. کبھی آپ دیکھیں بہت زیادہ اولڈ پرانی اگر خبریں دیکھیں تو اس کے جو نشان ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر نشان بھی غائب ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کأنہم، گویا کہ وہ جراد منتشر. جراد کیا ہے؟ جردون کی جمع ہے. اور یہ کیا ہے؟ ٹڈیاں. کبھی آپ دیکھیں ٹڈیاں کس طرح جھنڈ میں وہ جاتے اور ایک ساتھ وہ رہتے. اور اسپیشلی جب آپ دیکھیے یہاں پر جب جرادون کی بات ہو رہی، ٹڈیاں کبھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ آتے اور تباہ کر کے چلے جاتے. آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. تو یہاں پر جرادون بکھری، اور منتشر کیا ہے؟ بکھری ہوئی. تو ایسا لگے گا کہ ایون تو یہ انسان ہے، ٹھیک ہے، خبر میں سے نکل رہے ہیں اجداثی کانہم جراد منتشر، لیکن ایسے نکل رہے ہیں جیسے کہ ٹڈیاں ہیں. اور ایسے مطلب اتنا لڑک پھڑک کر رہے ہیں کہ رائٹ کو جانا ہے یا لیفٹ کو جانا ہے. they don't have that ability. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس طرح سے وہ سخت دن ہیں. اور اسپیشلی جو لوگ تیار بھی نہیں ہیں، جس کے اندر ہوتا نا کہ نہیں ایون دو دے آر مسلم اینڈ ایوری تھنگ اسٹل دے ڈونٹ ہیو کانسیپٹ آف آخرہ. وہ سمجھتے کہ نہیں یہی دنیا میں ہر چیز، اور اس سے کیا ہوتا، ان کے لیے آخرت بہت مشکل ہوتی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گی، اور ایسے بکھر جائیں گے لوگ جیسے کہ ٹڈیاں ہوں. کبھی ٹڈیوں کو دیکھیں نا، اور جب بھی دیکھتی ہوں نا میں، جب سے یہ آیت سے مطلب فیملیئر ہوئی، ہمیشہ مجھے یہی لگتا یا اللہ یہ ٹڈیاں اور قیامت میں یہ منظر ہوگا ہمارا. اللہ بس ہمارے لیے آسان کرے، اور ہمیشہ دعا بھی کرنا چاہیے قیامت کے منظر کے لیے، اور آسان ہمارا بدلہ جو ہے نا آسان ہو، رائٹ ہینڈ میں ملے. اللہم حاسبنی حسابا یسیر. یاد کریے وہ حدیث جس میں کہا جاتا اگر تمہارا حساب لیا گیا تو تم پکڑے گئے، اگر تمہیں معاف کر دیا جائے تو یہی ہم کو چاہیے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی معافی. تو یہاں پر کیا ہوا کہ ان لوگ اس طرح سے نکل رہے ہیں جیسے کہ ٹڈیاں ہوں اور پھیلتے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آگے جس طرح وہ پھیل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، اب آگے آیت میں دیکھیے محتئین الی الداء یقولون الکافرون ھذا یوم یسیر. اور پھر یہ جو ہے نا اب یہ ٹڈیوں کی طرح یہ نکل چکے نا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے یہ کافر لوگ یہ دن بہت مشکل کا ہے، بہت مشکل ہے. یسیر عین سین را. تو اب یہ کہاں سے معلوم ہوا یہ کافر لوگ ہیں؟ آیت میں دیکھتے ہیں محتئین. محتئین کیا ہے؟ کوئی چیز ہٹانے سے، مطلب ہٹانا سے ہے، اور عاجزی ذلت کے وجہ سے نظر نہ آنا، نظر نہ اٹھانا، اور بولنے والے کے طرف خاموشی سے چلتے جانا. مطلب کوئی آپ کو بلا رہا ہے، یا کون بلائیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام. تو وہ عاجزی، محتئین کیا ہے؟ اتنی عاجزی اور ان کے اندر اتنی ذلت. مطلب اف یو فیل ہیوملیٹیڈ، اور ذلت کی وجہ سے آپ کی نظر نہیں اٹھا سک رہی،
اور بولنے والے کی طرف آپ خاموشی سے جو ہے نا چلے جا رہے ہیں. کبھی آپ دیکھیں جیسا کسی کو آپ دیکھیں اطاعت کرتے ہوئے کہ ان کی بات سن رہے ہیں، اسپیشلی چھوٹے بچوں کی مثال دوں گی میں، جب وہ اپنی ماں کے پیچھے کس طرح بھاگتے، تو یہاں پر اسرافیل علیہ السلام جب بلائیں گے تو وہ اس طرح ان کے پیچھے چل پڑیں گے اور خاموشی سے چلتے جائیں گے. اور ان کی ایسی ٹک ٹکی ہوں گی، ان کے آنکھوں کا بھی ایسا ہوگا کہ بس ٹک ٹکی لگی ہوئی ہوگی. مطلب آپ کبھی دیکھیں کسی کے آئیز سٹارٹل ہو گئے، ایک دم ایک جگہ رک گئے، تو اب یہ سر پھونکا گیا اور اس کے بعد یہ چل پڑے اور یہ جا رہے ہیں. اب یہ خبروں میں سے نکلے، رائٹ لیفٹ گر رہے تھے، اپنے آپ میں وہ they were not able to control themselves. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، یہ بہت سخت دن ہے اور اس میں شرمندگی بھی ہے ان کے پاس، اور اتنے زیادہ مطلب ایسے ہوں گے جیسے کہ دیوانے لوگ. کبھی آپ پاگل لوگوں کو دیکھیں جس طرح کہ وہ ان کے اندر سینس نہیں ہے، اس طرح سے وہ جائیں گے، اٹھائے جائیں گے اور وہ آواز کو فالو کرتے جائیں گے. اور اس کے بعد یقولو الکافرون، اور کافر لوگ کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ کتنا سخت دن ہے، کتنا مشکل کا دن ہے. تو سورۃ القاریہ میں بھی یہی آتا نا کہ یہ کتنا فراش المبثوث، اور زمین پر یہ کس طرح پھیلائے جائیں گے اور کس طرح نکالے جائیں گے اور حشر کے دن سب جمع کیے جائیں گے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ سب جمع ہوں گے. یومن عسیر کا دن ہے اور اس دن بہت سختی ہوگی، سخت دن ہوگا، مشقت کا دن ہوگا. اٹس ریئلی ہارڈ فار ایوری ون. لیکن یہاں پر خاص طور پہ بات ہو رہی ہے یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. تو جو بھی کفر کریں گے ان کے لیے یہ واضح بات ہو رہی، ان کے لیے بہت سختی اور مشقت کا دن ہوگا. اگر ہم دیکھیں ون شارٹ میں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پہلی تو بات جو انکار کرتے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، مطلب جو البتہ تحقیق ان کے پاس آ گئی ایک بات، اگر وہ جو ڈانٹ اور جو بات پہنچ گئی اس کو انباء کیا ہے، نیوز، خبردار کرنے والی بات، تو اس دنیا میں ہی ہم خبردار ہو گئے، تو ورنہ آخرت میں بہت خسارہ ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی نذر، اور ایک حکمت کے ساتھ پہنچا دیے اور اس میں ڈرانے والے ڈرانا. تو یہاں پر پروفٹس آئے اور اسپیشلی بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ خاتمین نبیین ہے، اب اس کے بعد یہ سیلڈ اینڈ، کوئی پروفٹ آنے والے نہیں ہے اور یہ مکمل ہو گیا قرآن اور سننا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ڈرانے والے. اور اس کے بعد فتولی عنہم، جو لوگ اس سے پلٹ گئے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ان کے لیے کیا ہے، ایک سخت چیز کی طرف جو کہ انتہائی مکروہ ہے. اور کیا ہوگا اس کا یہاں پر سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھیے، خشعاً ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. اس دن ہماری آنکھ سٹارٹل ہو جائیں گے، ہماری آنکھ جو ہے نا جھک جائیں گے، نگاہیں پریشان ہو جائیں گے، اور ہم ایسے نکلیں گے خبروں سے جیسے کہ ٹڈیاں ہو اور پھیل جائیں گے. محتیین، دوڑنے والے ہیں، اور کس طرف، الادائی، پکارنے والے. اور کون ہے پکارنے والا؟ اسرافیل علیہ السلام. اور یقول الکافرین ھذا یوم عسیر، وہ دن بہت سخت ہے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.